احسان اللہ گھر میں نہا رہا ہوتا ہے اور اس کو یاد نہیں کہ اس نے مدرسے میں جانا ہے۔ باہر سے اس کی امی جان دروازہ تہپ تہپاتی ہیں اور احسان اللہ کو کہتے جلدی سے باہر نکل آئیں اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس نے مدرسے میں جانا ہے۔ وہ جلدی جلدی سے باہر نکلتا ہے اور اپنی بہن سمرا کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے جلدی کرو، ہم نے مدرسے میں جانا ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ بلا لیا اور قرآن کریم پڑھنے کے لیے گھر سے باہر مسجد کی طرف نکلتا ہے اور ابا جان سے سلام کرتا ہے اور قرآن کریم کی آیات پڑھنے کے لیے قاری کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور احسان اللہ کی بہن سمرا بھی ساتھ ہوتی ہے اور دوست بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور راستے میں ایک ہے دوسرے سے قرآن مجید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی یاد کرتے ہیں، اور اتنی دیر میں ان کا مدرسہ بھی آ جاتا ہے اور وہ جلدی سے قاری صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 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 انہیں یہ بھی ہیں، اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قاری کو کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دین اسلام کی تعلیم سکھائیں، اور قاری صاحب ان کو بہت پیار سے قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک ساتھ تلاوت میں وقت گزارنے کے بعد وہ اپنا سامان اکٹھا کرتے اور مقامی مدرسے کی طرف روانہ ہوتے، جہاں قرآنی تلاوت میں ماہر قاری ان کا انتظار کر رہے تھے۔ قاری ایک نرم مزاج اور صابر استاد تھے، ہمیشہ اپنے طلباء کو آیات پڑھنے کے صحیح طریقے پر رہنمائی کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ ذبیح اللہ اور احسان اللہ نے ان کی دل کی گہرائیوں سے تعریف کی اور ان سے حاصل ہونے والے ہر اسباق کی قدر کی۔ ایک بار جب وہ پہنچے تو لڑکے احتراماً قاری کا استقبال کریں گے، جس نے ان کا پرتپاک مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھتے، قرآن ان کے ہاتھ میں کھلا ہوتا اور ایک ایک کر کے بآواز بلند پڑھتے۔ قاری توجہ سے سنتا، اپنی غلطیوں کو نرمی سے درست کرتا اور ان کی ترغیب دیتا کہ وہ جو الفاظ پڑھتے ہیں ان کے معنی اور خوبصورتی پر توجہ دیں۔